اس خوفناک کہانی کا نام ہے خوفناک رات۔ یہ انڈونیشیا کے ایک ساحلی گاؤں کی کہانی ہے۔ دوپہر کے 3:30 کا وقت تھا۔ اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی تبیز چادر میں چھپا لیا۔ چند لمحوں میں ہی زمین روشنی سے خالی ہو گئی۔ اندھیرے کی سیاہی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگی۔ درختوں کے پتے تو کیا، ٹہنیاں تک ٹوٹنے لگی۔ بجلی کے کھمبے اور بڑے بڑے ٹاورز ان تیز ہواؤں کی تاب نہ لا سکے اور خش و خاشاک کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچے مکانوں کی چھتیں ہلنے لگی اور خوف کے مارے لوگوں کے حواس گم ہونے لگے۔ اسی گاؤں میں علی اور عالیہ نامی 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ علی کی عمر 16 سال تو عالیہ 14 سال کی تھی۔ ان کے والدین ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ تھے اور 7 ماہ پہلے ایک سمندری طوفان میں ہلاک ہو چکے تھے۔ والدین کی وفات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مچھلی کے ٹھیکیدار نے ان کے والدین کی کشتی قبضے میں لے لی۔ ان کے چاچا نے گھر کا قیمتی سامان ہتھیا لیا اور آج اس نے علی اور عالیہ کو ان کے گھر سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہوا کے طوفان کے وقت علی اور عالیہ سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے چند مچھلیاں پانی کی لہروں کے ساتھ ریت پر آ گئی اور دونوں نے ان کو اٹھا کر گھر کی راہ لی۔ زوروں کی بھوک نے ان کو طوفان کے خوف سے آزاد کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیر ہو کر مچھلیوں سے اپنی بھوک مٹائی تو اس وقت تک طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ ہوائیں جس طرح اچانک نمودار ہوئی اسی طرح آنن فانن بند ہو گئی۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے میں ایک گھر میں باپ بیٹوں کا جھگڑا جاری تھا۔ بیٹوں کا اصرار تھا کہ علی اور عالیہ کے گھر پر قبضہ کرنے کا خیال دل سے نکال کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کا باپ اور ماں اپنے خیال کو ترک نہ کرنے پر پزید تھے۔ ہواؤں کے طوفان کے وقت تو انہوں نے اس کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جو ہی طوفان ختم ہوا ان کی نیتوں کا فطور پھر سے لوٹ آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ ان کے منصوبے میں حائل نہ ہو سکے۔ چچا اور چچی کا پروگرام تھا کہ رات 12 بجے کے قریب علی اور عالیہ کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دونوں بہن بھائی شہر بھاگ گئے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد عالیہ اور علی گہری نیند سو گئے۔ انہیں وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ رات کے 12 بجے 2 ساحل چپکے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے رومال سنگھا کر دونوں کو بے ہوش کیا اور ایک ریڑھی میں لٹا کر سمندر کی راہ لی۔ دونوں بہن بھائی آنے والے خطرے سے بے نیاز بے ہوشی میں پڑے تھے۔ سمندر قریب آ گیا تھا۔ دونوں سائے جو ان کے چاچا اور چاچی تھے، انہوں نے علی اور عالیہ کو اپنی ریڑھی سے نیچے اتارا اور کندھوں پر اٹھا کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ چاچا نے مشورہ دیا کہ دونوں کو مزید آگے پھینکنا چاہیے تاکہ صبح تک سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں ان کو نگل لیں۔ اسی اثنا میں ان کی نظر ایک خالی کشتی پر پڑی۔ دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر علی اور عالیہ کو کشتی میں ڈال کر سمندری لہروں کے حوالے کر دیا۔ دونوں دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دونوں واپسی کے راستے پر ہو لیے۔ ابھی دونوں گھر اور سمندر کے درمیان تھے کہ زمین آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ زلزلے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ان کو دور سے گاؤں کے مکان کانپتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ پھر مکانوں کے گرنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ اب ان دونوں کو اپنے بیٹے یاد آئے جن کو وہ کمرے میں بند کر آئے تھے۔ یہ سوچ کر وہ دونوں گاؤں کی طرف بھاگے، لیکن ان کے پاؤں ریت میں دھنسنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرتے اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ ان کے گاؤں پہنچنے تک زلزلہ رک گیا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کا قیمتی سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ علی اور عالیہ کے چاچا کا گھر پوری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ گھر کی بنیادیں تک باہر آ گئی تھی اور مال و اسباب مٹی میں مل کر مٹی بن چکا تھا۔ ساتھ ہی موجود علی اور عالیہ کے گھر کو ذرا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چاچا اور چاچی نے گھر پہنچتے ہی پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا
مگر کوئی آواز نہ آئی۔ صبح ہونے تک ان کی چیخو پکار جاری رہی۔ سورج نکلا تو نوجوان بچوں کی خون میں لت پت لاشیں دونوں کے یتیموں پر کیے گئے ظلم و ستم کی ساری داستان سنا رہی تھی۔ لاشیں دیکھ کر دونوں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے اور آذیان بکتے ہوئے سمندر میں کود کر مچھلیوں کی غذا بن گئے۔ اسی رات گاؤں کا ٹھیکیدار علی اور عالیہ کی قبضے میں لی ہوئی کشتی سے مچھلیاں نکال رہا تھا۔ 3 سمندری قذافوں نے موقع دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا اور ساری مچھلیاں نکالنے کے بعد ٹھیکیدار کے پاس موجود رقم بھی لوٹ لی۔ قذافوں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ ٹھیکیدار کو قتل کر کے اس کی لاش کو ساتھ ہی لے گئے اور کشتی کو سمندر میں چھوڑ گئے۔ یہی کشتی علی اور بدر کے چچا کے ہاتھ لگی، جن میں دونوں بھائیوں کو باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ ادھر علی اور عالیہ بے ہوشی کے بعد بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو کشتی میں بندہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ علی آہستہ آہستہ کھسک کر عالیہ کے قریب ہوا اور اس کی رسی کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ کافی تک و دو کے بعد رسی کٹ گئی۔ رسی کے کٹتے ہی عالیہ نے علی کو بندشوں سے آزاد کرایا۔ صبح صادق کے وقت سمندری ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا تو ان کی بے ہوشی ٹوٹنے تک ہوائیں انہیں پھر گاؤں کے قریب لے آئی۔ واپس آ کر علی اور عالیہ گاؤں کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ان کے دونوں بڑے دشمن تباہ و برباد ہو کر اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی عبرت حاصل کر لی تھی۔ اپنی کشتی ملنے کے بعد دونوں بہن بھائی محنت کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد عالیہ کی شادی شہر سے آئے ہوئے ایک امیر سوداگر سے ہو گئی۔ علی نے بھی اسی کے ساتھ شہر جا کر تجارت شروع کر دی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دیکھا دوستو، اللہ تعالیٰ کس طرح مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کی تمام چالوں کو خاک میں ملا کر ان کو عبرت ناک عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ جس طرح گاؤں کے لوگوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح ظلم کا ہاتھ نہ روکنے والوں پر بھی اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی تھوڑی سی ڈراؤنی اور سبق آموز کہانی۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور اسی طرح کی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔